وقل رب زدنی علما۔ اب آئیے قربانی کا فلسفہ ہم جانتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ایام تشریق کے آخری دن تک، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے ایام تشریق کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے چوپایا جانوروں کو ذبح کرنا قربانی ہے۔ اس قربانی میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر قربانی کا سب سے پہلا فلسفہ یہ ہے کہ یہ فطری چیز ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان قربانی دینا چاہتا ہے۔ یہ کوئی صرف شریعت کی تعلیم نہیں، فطرت کی مانگ ہے۔ انسان قربانی دینا چاہتا ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ذکر کیا اور اس میں یہی فرمایا کہ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی دی تھی، ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ایک قاعدہ بتایا، سورہ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، ہر امت نے قربانی کی، ہر امت نے قربانی کی۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ یہ امت محمدیہ ہی جانور کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتی ہے۔ ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رہا ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ آج بھی ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بت پرست ہیں، جو اینٹ اور پتھر کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، وہ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اپنے بھگوانوں کے لیے۔ اسلام کا امتیاز یہاں پر یہ ہے کہ اس نے اس جانور کو بھی اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ تم اپنے فطری تقاضے سے مجبور ہو کر جانور ذبح کرتے ہو تو یہ اس جانور کا خون بھی اللہ کے نام پر بہنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے یہ جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ قربانی فطری چیز ہے، اسی فطرت کا تقاضا ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس فطری تعلیم کا ہماری شریعت نے حکم دیا۔ قربانی کا دوسرا جو فلسفہ ہے وہ ہے اس تاریخی واقعہ کو یاد کرنا جو واقعہ قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ وہ واقعہ کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا واقعہ۔ وہ واقعہ ہم سب کو یاد ہے اور ہم سب جانتے ہیں کیا ہے قصہ، لیکن ذرا آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، ویسے ہی انسان جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، اور ان کے پاس دل تھا جیسے ہمارے پاس بھی دل ہے، اور اس دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے جیسے آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ پھر اولاد بھی ایسی تھی کہ بڑی تمناؤں اور نالائے نیم شبی کے بعد ملی تھی، اور اولاد بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اس وقت حکم ملتا ہے، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ عجیب آزمائش ہے نا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اس آزمائش میں پورے طور پر تیار پاتے ہیں اور بیٹے کے پاس جاتے ہیں۔ بیٹا سے کہتے ہیں
یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ سعادت مند بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ باپ بھی بالکل ویسے اور بیٹا بھی بالکل ویسے، یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہی اصل میں سبق ہے جو ہمیں قربانی سے ملتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے تیار ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کریں، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چھری تو چلا دے رہے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو وہ چھری نہیں کاٹتی بلکہ ایک دمبے کو ذبح کرتی ہے، اور یہی دمبا بعد والوں کے لیے ایک یادگار بن گیا، یہاں تک کہ قربانی کی یادگار آج ہم اسی ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ یہاں پر دو کردار ہے، یہ دو کردار کیا ہے؟ ایک کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا اور دوسرا کردار حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں دنیا کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ دولت کی، اور نہ ہی رشتہ داری کی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے حکم کے سامنے میں دنیا ہیچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے جبکہ ہم جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں کہ اگر موقع ملا تو اللہ کے لیے ہم جان دے دیں گے، موقع ملا تو اللہ کے لیے ہم مال دیں گے، موقع ملا تو اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے حکم کو پامال نہ کریں گے۔ یہ ہے سبق۔ اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کی ہر حالت میں اطاعت ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ایسا کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام یہ تو جانتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کیسی اطاعت تھی باپ کی کہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ یہاں پر یہ سبق ہے کہ آج بھی بیٹے جبکہ وہ جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اپنے رویہ پر غور کریں کہ کیا واقعی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں صحیح معاملہ کر رہے ہیں، اگر نہیں تو یہ قربانی بے فائدہ ہے۔ اگر اس قربانی سے ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو کردار کو اپنی زندگی میں نہ اتار سکیں تو یہ قربانی بے فائدہ ہے۔ دو کردار کیا ہے؟ اللہ کے حق کا کردار اور بندوں کے حق کا کردار۔ اللہ کا حق پامال نہ ہو، ماں باپ کا حق پامال نہ ہو۔ اللہ کے حق کا کردار ہم ابراہیم علیہ السلام سے سیکھتے ہیں اور ماں باپ کے حق کا کردار ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سیکھتے ہیں۔ گویا کہ قربانی میں یہ دو اہم کردار ہے جو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خون نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ الحج آیت نمبر
37 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تیسرا فلسفہ قربانی کا یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہم کو دی ہیں، مال دیا ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ ویسے ہی جانور دیا تو اس کی شکر گزاری ہم اس جانور کو ایک دن اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ قربانی کے ان گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے ہوئے بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہم نے تمہارے تابع کیا ہے ان جانوروں کو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ گویا کہ قربانی کا ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہم نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری اختیار کرتے ہیں۔ قربانی کے اور بھی بہت سارے فلسفے ہیں، لیکن خلاصہ یہ سمجھیں کہ قربانی ایک فطری جذبہ ہے جو ہر قوم میں رہی ہے۔ البتہ ہماری جو قربانی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار تازہ کراتی ہے، اور وہاں پر دو کردار ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے۔ پہلا کردار ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ کے حق کے سامنے میں سارے حقوق ضائع ہو جائیں لیکن اللہ کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا کردار اسماعیل علیہ السلام کا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت جائز کاموں میں ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ جائز کام کا حکم دے رہے ہیں تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان دو کردار کو اپنے ذہن میں اتار لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے قربانی کے فلسفہ کو سمجھ لیا۔